پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ تھا کتنا کامیاب تھا کتنا فلاپ تھا. پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کو پرابلمز آنا شروع ہو گئیں اور سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. 3-4 چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کئی سالوں سے اس ریس میں بہت پیچھے ہیں. ایک ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کو دینی ہے ایک اینکر کے حوالے سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی معذرت, میں کل 2 ویلاگز نہیں کر سکا, صرف ایک ویلاگ آیا تھا, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ تھا اس حوالے سے ذرا لیٹ ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. کل میری ایک انگلی جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی, ایک ذرا فریک سا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. کرکٹ کھیلنے کے لیے میں گیا ہوا تھا تو ایک کیچ پکڑتے پکڑتے بال جو ہے وہ سیدھا انگلی کے اوپر لگی, جس کی وجہ سے انگلی جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی. تو کافی تکلیف میں تھا اور ہاسپٹل جانا پڑا اس کے علاج کے لیے. تو اس وجہ سے ذرا معذرت, لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 2 ہفتے آپ نے بالکل آرام کرنا ہے, اور کرکٹ کھیلنے پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. تو لیکن کوشش ہوگی ذرا دیسی ٹوٹکوں کے ساتھ جو ہے جلد از جلد اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اب کوشش ہوگی کہ چھٹی نہ ہو. تو ورچوئل جلسے کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے. اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے کتنا کامیاب تھا کتنا فلاپ تھا, ڈیٹیل سے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, کیونکہ 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ اس وقت رواں دواں ہیں, اور انشاءاللہ جلدی یہ نمبر جو ہے وہ ہم اچیو کر لیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں اس ورچوئل جلسے کے اوپر آتا ہوں, اور ایک ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کو دینی ہے ایک اینکر کے حوالے سے جو ابھی تک شاید ابھی آپ کو نہ پتا ہو, لیکن اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں دینے جا رہا ہوں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے سلسلے میں وہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا جو ٹریننگ کا سیشنز تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ رک گئے تھے, وہ سیشنز اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. اور ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ پھر سے ملک بھر میں شروع کر دی گئی ہے, جو کہ 19 دسمبر 2023 کو مکمل کر لی جائے گی. مجموعی طور پر 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کے سینئر افسران ٹریننگ دے رہے ہیں. تعلیمی اداروں میں سٹاف کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. عام انتخابات تک کسی بھی سرکاری ملازم کو چھٹی کی اجازت نہیں ہوگی, البتہ میٹرنٹی اور میڈیکل لیوز جو ہیں وہ اس میں سے استثناء سے حاصل ہوگا. اچھا جی, اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب جنہیں ایک قائم مقام صدر بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, انہوں نے ٹویٹ کیا, ضروری اعلان برائے پارٹی ٹکٹ. تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے بھی کاغذات نامزدگی متعلقہ وقت کے اندر جمع کروائیں. پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے جانچ پڑتال جاری ہے, لیکن حتمی فہرست 2 ہفتے بعد شائع ہوگی. جن افراد سے جبراً پریس کانفرنس کرائی گئی ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے. ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا, جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ صرف عمران خان کریں گے. تو بیسکلی یہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک ہے کہ ہمارے جو امیدوار جن کو ہم ایکچولی ٹکٹ دیں گے, اگر وہ جا کے جب اپنی نامینیشن پیپرز الیکشنز کے لیے جمع کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے. تو اس لیے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے, جو ایکچولی آپ کا ایک قسم کا پلان بی ہوتا ہے, ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے جمع کرائے. میری اطلاعات کے مطابق خاص طور پہ دیہی علاقوں کے اندر تو یہ فارمولا بھی اپنایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز کے اندر ہی جو ہے, یعنی بہن ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے, بیٹا بیٹی یا والدین, ان کو بطور کورنگ کینڈیڈیٹ بھی رکھا جا رہا ہے, تاکہ اگر جو مین امیدوار ہے اگر اس کے کاغذات ریجیکٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کے کاغذات کم از کم ایکسیپٹ ہو جائیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے. انتظار حسین پنچوتا صاحب نے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا ٹیم تحریک انصاف کو جلسے کی کامیابی مبارک ہو. پاکستان میں ہر طرف انٹرنیٹ بند کر کے آپ کے جلسے کی کامیابی کو تسلیم کر لیا گیا ہے. وہ لوگ جن تک کسی وجہ سے پیغام نہیں پہنچا تھا ان تک بھی پہنچ چکا ہے. پاکستان زندہ آباد. اچھا, سب سے پہلے ذرا لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ دا ورچوئل جلسہ. پہلی بات تو یہ ورچوئل جلسہ جو ہے وہ مطلب کس سینس میں یہ جلسہ تھا کہ آپ کے بہت سے امیدوار یا جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی. انہوں نے اپنے یا تو وہاں پہ وہ موجود تھے یا انہوں نے خطابات کیے, اور پوری دنیا سے انکلوڈنگ پاکستان لوگ جو ہیں اس کو لائیو دیکھ رہے تھے اس سارے پروسیس کو, اور وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کر رہے تھے. بہت سے ایسے ان میں سے وہ رہنما بھی تھے جو انڈر گراؤنڈ ہیں, لیکن وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ اس ورچوئل جلسے کے اندر
انہوں نے شرکت کی. لیکن جو ایک حیران کن بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ جلسہ شروع ہوا تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کو پرابلمز آنا شروع ہو گئیں اور سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے تھے کہ جی کوئی انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے, فیس بک, یوٹیوب, ایکس یعنی ٹویٹر, سب کچھ کھلا ہوا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے. میں نے خود جو ہے وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو یہ تو بالکل ایک چٹا جھوٹ ہے اگر کوئی بول رہا ہے کہ نہیں جناب انٹرنیٹ کو کوئی پرابلمز نہیں تھی. بالکل پرابلمز تھی, بلاکیڈ تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر. ایریا ٹو ایریا ڈپینڈ کرتا ہے, کچھ ایریاز میں تھا کچھ میں نہیں تھا, لیکن آبویسلی لوگوں کا ایکسیس جو ہے وہ روکا گیا ہے. اس میں دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا جو وے آؤٹ جو لوگوں نے نکالا وہ یہ تھا کہ وی پی این یوز کر کے, وی پی این اگر آپ ایکٹیویٹ کر دیں اپنے فون پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, کمپیوٹر کے اوپر, لیپ ٹاپ پہ, تو پھر آپ ان ویب سائٹس کو جو ہے اس دوران ایکسیس کر پاتے تھے. اب مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے, لیکن جس نے بھی کیا ہے, عمر سیف صاحب ویسے آئی ٹی کے منسٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ انسٹرکشنز ان کی طرف سے آئی تھیں یا کہیں اور سے آئی تھیں, لیکن میری نظر میں اسٹریٹجی کے طور پہ یہ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ تھا جس نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ جب چیز کو بند کرتے ہیں نا, یا چیز کا ایکسیس روک دیتے ہیں, رائٹ آف انفارمیشن آپ اس کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں, تو لوگ اور بھی زیادہ پھر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ایسی, اچھا یہ بند ہوا, کیا بات ہوئی پھر وہاں پہ, پھر اینڈ آٹومیٹکلی دا گوسپ مانگرنگ اسٹارٹس اوور دیئر. سو یہ فیصلہ نہایتی غلط تھا. میرے خیال میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں, ایک صحافی ہوں, اور چاہے عمران خان صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, میرا خیال میں سب کے پاس رائٹ آف لینگویج, رائٹ ٹو اسپیک اس کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح بھی وہ اظہار خیال کریں, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ رائٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد جو جلسہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے شرکت کی, اس میں نجم شراز, رؤف حسن جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, تیمور جھگڑا, کنول شوذب, حافظ فرحت عباس, مینا خان آفریدی, شہباز گل, مزمل اسلم. ایک تو مزمل اسلم صاحب خدا کے لیے اپنے آپ کو معاشی تجزیہ کر کہنا بند کر دیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, آپ جو ہے وہ اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, سو یو آر ایکچولی پارٹ آف پی ٹی آئی. میں اے آر وائی کے اوپر اکثر میں دیکھتا رہتا تھا کہ ان کو جو ہے معاشی تجزیہ کار کے طور پہ لیتے تھے, مطلب یہ ایکچولی ایک کور کے طور پہ جو ہے ان کا نام لکھ دیتے تھے. کہہ دیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے, مطلب وائی ٹو ایکچولی پروٹیکٹڈ, کہیں کھل کے. اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں آلریڈی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ریڈ وارنٹس کے لیے جو ہے وہ حکومت آلریڈی یا تو انٹرپول سے رابطہ کر چکی ہے یا کر رہی ہے. زرتاج گل بڑی دیر سے انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ بھی اس میں شامل تھیں. مونس الہی جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں, پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. علی محمد خان, خالد خورشید, فردوس شمیم نقوی, کراچی سے جن کا تعلق ہے. قاسم سوری, اچھا قاسم سوری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک حیران کن بات ہوئی کہ یہ جتنی دیر پی ٹی آئی وہ کی گورنمنٹ تھی اور ڈپٹی اسپیکر تھے تو ان کی جو ہے وہ داڑھی ہوتی تھی, لیکن اب انہوں نے داڑھی جو ہے وہ شیو کر دی ہے. یہ ایک لوگوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ قاسم سوری صاحب نے اپنی داڑھی اڑا دی ہے. سینٹر اعظم سواتی اور حماد اظہر, ان سب لوگوں نے جو ہے اپنا جو ہے وہاں پہ خطاب کیا, انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف شکاگو, کینیڈا, اوہایو, نیو جرسی, واشنگٹن, یو کے, یورپ کے مختلف ممالک اور دیگر جگہوں سے یہ پارٹی کے جو رہنما تھے یہ لوگ شرکت کر رہے تھے, اور تحریک انصاف کے کارکن گھر بیٹھے پارٹی قیادت کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان, شرم کرو, حیا کرو, عمران خان کو رہا کرو, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. تو پاکستان سے کسی بھی اجتماع کو لائیو نہیں دکھایا گیا, صرف ایک مرتبہ 25 سولو ونڈوز کو ایک ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا. ایک موقع پہ وہ جو جبران الیاس ہیں جو ان کے بیسکلی سوشل میڈیا لیڈ ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے جن ٹیم ممبرز نے جلسے کے لیے کام کیا ہے ان کے نام نہیں لے رہا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. سو مطلب ان کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ شیئر ڈیلیبریٹلی نہیں کی گئی کہ ایکچولی پس پردہ جو ہے وہ کون سے لوگ تھے جو اس کے لیے کام کر رہے تھے. اس کا جو دورانیہ تھا اس ورچوئل جلسے کا وہ 4 گھنٹے اور 53 منٹ تھا, جب یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا. تلاوت سے اس کا آغاز ہوا, قومی ترانے پر اس کا اختتام ہوا, اور جبران الیاس اور علی ملک نے اس جلسے کو جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا, اس کو ہوسٹ کیا تھا. اچھا, اوور آل اس ساری چیز کو اگر دیکھا جائے تو حاصل وصول کیا ہے اس ساری چیز کا؟ حاصل وصول دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف نے میری نظر میں جو ان کا سب سے جو
اہم پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا, وہاں پہ انہوں نے اس جگہ کو جو ہے وہ چنا کہ ہم یہاں پہ جو ہے اس کو منعقد کرتے ہیں. پنجاب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بالکل بھی ان کو کسی قسم کی کوئی اسپیس نہیں دی جا رہی. شیر افضل مروت یہاں پہ آئے, ان کو گرفتار کر دیا گیا. شعیب شاہین بلوچستان گئے, کوئٹہ لینڈ کیے, وہاں سے ان کو واپس لاہور بھیج دیا گیا. تو ان ایریاز اور سندھ کے اندر بھی جو ہے ہم نے اب تک ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہے. کے پی کے اندر البتہ ان کو نہیں روکا جا رہا. کے پی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت ریزسٹنس ہوئی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ وہ بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے, سوشل میڈیا پہ یہ ورچوئل جلسے کا, یہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا کام کیا جائے. نون لیگ کی جانب سے خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا تھا کہ جی کچھ بھی نہیں تھا, فلاپ ہو گیا, چند ہزار لوگ تھے, یہ کچھ بھی تھے. میں کہتا ہوں 500 تھے. میں 1 منٹ کے کہتا ہوں کہ 500 تھے. بھائی آپ کر کے دکھا دیں, آپ یہ دکھا دیں نا, آپ یہ کر کے دکھا دیں. اگر وہ ان کا فلاپ تھا, آپ اسے کامیاب کر کے دکھا دیں, آپ اس سے بہتر نمبر لے کر آ جائیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات تھی یا اس میں کوئی بری بات تھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا. وہ اپنے کور سپورٹر سے رابطہ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا یہی آسان طریقہ ہے. ایون دو اس کو بھی بلاک کر دیا گیا, اسے بھی جو ہے وہ اس فری ایکسس کو بلاک کر دیا گیا. اب جو نمبرز جو آ رہے ہیں کہ جی کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی, تو ابھی تک کے نمبر کے مطابق ایک وقت میں یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ 82,500 تک بھی یہ نمبر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں تک بھی گیا ہے. ٹویٹر کے اوپر جو ورچوئل جلسہ دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 40,000 تک بھی گئی, اور اس میں وقفے سے کمی بیشی, کیونکہ یہ کوئی فکس نمبر نہیں ہے, یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 14,96,000 لوگوں نے جو ہے یوٹیوب کے اوپر یہ ورچوئل جلسہ دیکھا ہے. یہ ویوز ہیں اس کے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اب تک کے ویوز ہیں. اور یہ اس میں سے جو اب ظاہری بات ہے, جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جناب اس کے اندر باٹس کا بھی بہت کمال ہے اور یہ نمبر جو ہیں وہ مینیپولیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. جبران الیاس کے مطابق سب پلیٹ فارمز کو ملا کے تقریباً 5 لاکھ افراد نے یہ ورچوئل جلسہ دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 لاکھ بھی اگر نمبر ہے, میں کہتا ہوں 5 لاکھ نہیں 1 لاکھ بھی ہے, تو کسی بھی نمبر کے لیے یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں, یہ بہت بڑا فگر ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ اس ایریا کا انتخاب کیا جہاں پہ جا کے وہ اپنی بات کر سکیں, جو کہ ان پابندیوں کے اندر ان کے لیے مشکل تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جس طرح فار ایگزامپل نون لیگ ہے, نون لیگ وڈ وانٹ کہ ہمارا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہمارا ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ سندھ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو سائبر اسپیس کے اندر لے جائیں, ہم اس کو ورچوئل کے اندر لے جائیں. تو میرے خیال میں دیٹ واز اے گڈ ڈیسیجن, اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. الیکشن کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اینڈ دس واز دا بیسٹ وے ٹو کنیکٹ ود ہم. ایز فار ایز دا کانٹینٹ آف دا ہول ورچوئل جلسہ از کنسرنڈ, اس کے اندر ظاہری بات ہے وہی بار بار باتیں جو ہے وہ کی گئیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, لوگ ووٹ ڈالیں اور ووٹ ڈال کے جو ہے وہ ضرور وہاں پہ آئیں. لیکن 3-4 چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. اس کے اندر ان لوگوں کی بھی شرکت موجود تھی اس جلسے کے اندر جو کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کا کام کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ شہباز گل ہو گئے. شہباز گل ادھر امریکہ میں بیٹھ کے جس قسم کے ویلاگس کر رہے ہیں یا جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو ہے. اب اس دوران میں بھی یہ جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑا ایسا ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے لائن ہماری ٹھیک ہو. ایسے لوگوں کو جو ہے ورچوئل جلسے کے اندر بلانے سے آپ کا ڈیفینیٹلی وہ والا جو سینٹیمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے لائن ٹھیک کرنے والا ہے, دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہوگا. فار ایگزامپل ایک جو اچھا کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ یہ ہے کہ سلمان احمد کو نہیں بلایا گیا. سلمان احمد جو ہیں وہ جو جنون کے جو سنگر ہیں ان کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف نے لکھا تھا ریسنٹلی کہ جی ان کی بیانات کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایشو ہے. دوسرا, بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں جو ایکچولی ویسے نظر نہیں آ رہے لیکن انہوں نے بھی ورچوئل جلسے کے اندر جو ہے وہ شرکت کی ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو کور سپورٹر ہے, میں کور سپورٹر کی بات کر رہا ہوں, میں جو گرے ایریاز کے اندر ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو کور سپورٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس ساری چیز سے امپریس بھی ہوا ہوگا اور اس کو لگا ہوگا کہ ہاں یار میں اب میری پارٹی جو ہے نا ابھی بھی ایکٹیو ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیپ فریزر میں رکھ دی گئی ہے, وہ ایکٹیو ہے, وہ کام کر رہی ہے. اور یہ سارا آپریشن جو ہے پاکستان کے اندر سے نہیں, پاکستان کے باہر سے جو ہے
وہ ہینڈل کیا جا رہا ہے. امریکہ سے بیسکلی یہ ساری چیزیں جو ہے ہینڈل کی جا رہی ہیں. سو اوور آل آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ایکٹیویٹی. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دیگر جماعتوں کو ایکچولی سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں کئی سالوں سے اس ریس میں بہت پیچھے ہیں. تو اگر ایک جماعت جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے, آپ اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ, میں دیکھ رہا تھا نون لیگ کے مختلف رہنما جو ہیں اس کے اندر نون میں اخبار نکال رہے تھے, جی یہ بھی غلط تھا, اے بھی ٹھیک نہیں سی, وہ بھی غلط سی. بھئی آپ کر کے دکھا لیں. آپ کے لیڈر تو لنڈن میں تھے نا, جتنی دیر وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہتے ہیں کہ جی وہاں سے بیٹھ کے جب آپ نواز شریف صاحب کی تقریروں کے اوپر پابندی تھی اور ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا سکتا تھا, آپ کے پاس ورچوئل اسپیس موجود تھی, آپ اس کو استعمال کرتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ میڈیا شائع ہیں, وہ کیمرے سے بھاگتے ہیں, وہ کیمرے کے اوپر لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. آپ نواز شریف صاحب کو کہتے کہ جناب ٹویٹر کی اسپیسز آ چکی ہیں, آپ ٹویٹر کی اسپیسز میں آیا کریں, یہاں پہ لوگوں سے بیٹھ کے خطاب کریں. میرا خیال میں شاید اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ورچوئل اسپیس سے مسلم لیگ نون اس لیے بھی بھاگتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ آ کے کھیلنے کی کوشش کی نا تو یہ پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ ہے, ہم ان کے نمبرز کو شاید بیٹ نہیں کر سکیں گے. میں الیکشنز کے نمبرز کی بات نہیں کر رہا, میں ورچوئل اسپیس کے نمبرز کی بات کر رہا ہوں کہ جی ہم ان کو بیٹ نہیں کر سکیں گے تو ہمارے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن ہوگی. تو اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے نا اپنے لیڈر کو یہاں پہ لانے سے ویسے بھی کتراتی ہے. مطلب آج تک آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ مریم نواز نے جو ہے کوئی ٹویٹر اسپیسز کی ہوں, نواز شریف نے کوئی ٹویٹر اسپیسز کی ہوں, شہباز شریف نے کوئی ٹویٹر اسپیسز کی ہوں, یہ آپ کے مین لوگ ہیں نا. عمران خان تو ٹویٹر اسپیسز بھی کر چکے ہیں. اچھا پاکستان تحریک انصاف نے پھر کیا کیا کہ انہی کے عمران خان کی آواز کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ ایک خطاب جو ہے وہ جاری کروایا گیا. تو یہ بھی ایک انوویشن ہے کہ اگر وہ بندہ جس کا ایکسس جو جیل کے اندر ہے اس کا ایکسس ویسے باہر تک تو نہیں ہے, تو اس کا ایکسس جو ہے وہ اس طرح پورا کر دیا گیا. تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں, انوویٹو طریقہ کار ہیں. اٹ از 2023, تو آپ لوگ بھی سیکھ لیں. اگر آپ نہیں سیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کریں کہ جی آپ نے کیا ہے تو کیا کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, یہ بات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے, لطیف کھوسہ صاحب, انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف جو ہے وہ جوائن کر لی ہے اور اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال. شوکت بسرا نے جو ہے ان کے گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر ڈال کر انہیں پارٹی میں خوش آمدید کہا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ آج خوشی کا سفر کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. میں آج نفرتوں کو ختم کر کے ایک نئے سفر کی دعوت دیتا ہوں. عزت ذلت رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے وکالت اور سیاست عبادت سمجھ کر کی ہے. سب سے پہلے میری ذمہ داری دھرتی ماں کے ساتھ ہے. آئین کی پاسداری کرنے والا عامر ہوتا ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کرے. اس کے علاوہ دانیہ عزیز نے جناب احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر اپنی پارٹی کی قیادت سے معافی مانگ لی ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے دانیہ عزیز کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ دانیہ عزیز صاحب آپ کو ایسے میڈیا میں جا کر احسن اقبال پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. احسن اقبال مشکل ترین وقت کے ساتھی ہیں. مشکل میں جن لوگوں نے پارٹی کا ساتھ دیا پارٹی ان کا ساتھ دے گی. نون لیگ نے جن مسائل سے ملک کو نکالا وہ دوبارہ پیدا کر دیے گئے. رانا ثناء اللہ قائد نون لیگ نے مزید کہا کہ پارٹی میں اختلافات چلتے رہتے ہیں, آپ کو قیادت سے بات کرنی چاہیے تھی, جس پر دانیہ عزیز نے پارٹی کی قیادت سے معافی مانگ لی. اچھا جی, اس کے علاوہ چودھری صالح حسین نے مسلم لیگ کاف کی مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر دی ہے. اور گجرات میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے چودھری صالح نے کہا کہ جی شریف برادران کی گھر آمد پر سیاسی بات نہیں, صرف گپ شپ ہوئی تھی. مسلم لیگ کاف کی ابھی تک کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی لاڈلا رہا ہے. الزام لگانے والے بھی لاڈلے رہے ہیں, جن پر الزام لگ رہا ہے وہ بھی لاڈلے رہے ہیں. مریم نواز کا گجرات میں آنا اچھا لگا. الیکشن میں اپنے حلقے کے انتخاب سے متعلق صالح حسین نے کہا کہ چکوال سے نہیں گجرات سے میں الیکشن لڑوں گا. اس کے علاوہ اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو میں نے آپ کو دینی تھی اس اینکر پرسن کے حوالے سے. اجمل جامی انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ دنیا نیوز سے ریزائن کر دیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ ایک نیوز جو کہ پی این این ہے, ایکچولی پی این این اس کا نام ہے, کہ جی وہ ایک نیوز کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے دفتر آنا جانا بھی ادھر دنیا سے ریزائن کرنے کے بعد ایک نیوز میں آنا جانا شروع کر دیا تھا. لیکن اب میری اطلاع کے مطابق دنیا نیوز کے اندر ان کی واپسی ہو گئی ہے اور وہ جو مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ 7 بجے کا جو شو کرتے تھے, اور ان دنوں جو ہے سلمان حسن ان کی ہائرنگ ہوئی تھی دنیا کے اندر اور وہ وہاں پہ وہ پروگرام مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو اجمل جامی صاحب کی جو ہے وہ دنیا نیوز میں واپسی ہو گئی ہے, معاملات سیٹ ہو گئے ہیں واپس, اور اب جو ہے وہ دنیا نیوز کو میں واپس جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جامی صاحب جو ہیں کئی سالوں سے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد ایک بہتر آفر ان کو آئی یہ پی این این کی طرف سے, جس کے بعد انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا تھا. لیکن ریزائن کرنے کے بعد ان کی خداحافظی بھی ہو گئی تھی, وہ گڈ بائی سرمنی بھی ہو گئی تھی, سارا کچھ ہو گیا تھا. لیکن پس پردہ جو ہے
وہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں، میری اطلاع کے مطابق نیگوسیشنز چل رہی تھیں، وہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں اجمل جامی جو ہیں وہ دنیا میں ان کی واپسی ہو گئی ہے، اور شاید آج یا کل وہ آپ کو وہاں پہ دوبارہ آن ایئر بھی نظر آ جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔